الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین محفل، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق و عنایت سے سیدی و مرشدی و مربی حضرت فقیہ اعظم قدس سرہ العزیز کے عرس مقدس کی تقریبات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں. گویا کہ سارے پروگرام کا خلاصہ اور برکات لینے کا اور اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت جو ہے وہ آ پہنچا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ یہ پروگرام مکمل ہوا. میں میزبان کی حیثیت سے میں کس کس کا تذکرہ کروں. وہ بچے جو 3 راتوں سے اپنی ڈیوٹیوں پر ہیں، وہ مجاہد، وہ سیکورٹی والے جنہوں نے اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے وہ 3 دنوں سے خود بے آرام ہو کے آپ کی سیکورٹی کے لیے، انتظامات کے لیے کھڑے ہیں. میں ان اساتذہ کا شکریہ ادا کروں جو اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر کام انجام دیتے رہے. حضرت قاری بشیر احمد صاحب نوری شاکر، ان کا تذکرہ کروں کہ لنگر پر وہ ڈیوٹی دیتے رہے. حافظ محمد اصغر صاحب کا تذکرہ کروں کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ لنگر پر مستعد رہے اور آنے والوں کی سہولت کے لیے انتظامات کرتے رہے. میں ان احباب کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے لنگر کے لیے مختلف انداز میں، اور ہمارے محترم حاجی نواب علی صاحب اور ان کے صاحبزادے غلام علی صاحب نے چاولوں کی صورت میں لنگر پیش کیا، ان کا تذکرہ کروں. لائٹ لگانے والوں کا تذکرہ کروں، ظہور احمد صاحب اور ان کے ساتھیوں کا، مولانا محمد اکرم صاحب کا، اور اسپیکر والوں کا تذکرہ کروں. غرض ہے کہ ہر شخص نے اپنے اپنے میدان میں ان سینکڑوں علماء کا اور ان خطباء کا جنہوں نے اس محفل کو اپنے خطابات سے، اپنے بیانات سے زینت بخشی. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ حضرات یہاں پہ حاضر ہوئے، آستانہ عالیہ کے ساتھ وابستگی آپ کی قائم رہے، اللہ پاک قائم رکھے. میں آپ سب حضرات کے لیے دعا گو ہوں. میں اس وقت بھی دعا گو رہتا ہوں جب مجھے اللہ رب العزت کے بغیر علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. میں اس وقت بھی آپ کے لیے دعا گو، اور ان لمحات میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوتا ہوں جب ہر آنکھ میری طرف دیکھ رہی ہوتی. میں آپ کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں اور آئندہ سال کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ آپ خیر سے جائیں اور خیر سے پھر آئیں. آپ کا آنا مبارک، آپ کا جانا مبارک. ہر قدم پہ اللہ رب العزت آپ کے لیے، ہر مرحلے پر آپ کے لیے خیر ہو، آپ کے گھروں میں خیر ہو، برکتیں ہوں، اور عزتوں کے ساتھ آپ واپس جائیں اور عزتوں کے ساتھ آپ رہیں. دوستان گرامی قدر، وقت کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے چونکہ رات بڑی گرمیوں کی راتیں ہیں اور وقت مختصر ہوتا ہے، خطابات زیادہ ہوتے ہیں. کوشش کے باوجود رات کا وہی حصہ ہو گیا اور دن اذانوں کا وقت ہو گیا. اب خطاب کا کوئی موقع نہیں ہے، آپ نے بہت سے خطاب سن لیے ہیں. اب ہم دعا کی طرف آتے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے ہم نے مانگنا ہے. آج حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی سراپا تقویٰ تھی، جن کی زندگی عشق مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے اندر گزری، آپ کی اس محبت کے صدقے، آپ کے اس عشق کے صدقے، آپ کی اس شریعت کی پابندی کے صدقے ہم اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی طلب کریں گے. اگر ایک آنسو بھی، اگر آنکھیں باوضو ہو جائیں اور آنکھوں پلکوں پہ چاند آنسو آ جائیں تو سمجھ لیں
کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ حاضرین محترم، ایصال ثواب کے لیے یقیناً آپ میں سے ہر شخص نے، آپ سنتے رہے اس کا ثواب بھی، آپ جو کچھ پڑھتے رہے یہاں پہ اس کا ثواب بھی، وہ سارے اپنے اپنے دلوں میں نیت کر لیں، مل کر لیں۔ بہت سے دوستوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک لاکھوں کی تعداد میں درود پاک، اذکار، کلمات طیبات اور ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم، عمرے، حجوں کا ثواب اور بہت سے نوافل کا ثواب جو ہے وہ ہدیۃً اندرون ملک اور بیرون ملک سے حضرت فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تلامذہ نے، آپ کے مریدین نے، آپ سے محبت کرنے والوں نے ایصال ثواب کے لیے بھیجا ہے۔ آپ تمام حضرات کی طرف سے بھی اور یہ سارا ثواب بھی ہم مل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ مرکز کا پیغام یہ ہے کہ حضرت فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح زندگی حضور علیہ السلام کی عشق اور محبت میں گزاری، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سچی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی سنتوں کے مطابق اور آپ کے طریقوں کے مطابق چلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو امانت ہمارے پاس ہے، وہ امانت کیا ہے؟ وہ دارالعلوم منفیہ فریدیہ کی صورت میں ہے۔ یہ مرکز علم و عمل، یہ مرکز فیض، حضور فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو پودا لگایا، جو درخت یہاں پہ علم کا لگایا، اور جو نور علم کا جہاں سے، جو نور کی کرن جہاں سے پھوٹی اور جس کی کرنیں پوری 4 دانگے عالم میں پھیلی، میرا فرض جو ہے، میں بھی جس طرح نسبی اعتبار سے میرا ایک تعلق ہے، آپ میں سے ہر جو شاگرد ہے، ہر مرید جو ہے روحانی طور پر وہ بھی حضرت فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ دارالعلوم منفیہ فریدیہ کے مفاد کے لیے دارالعلوم کے ساتھ محبت، دارالعلوم کے ساتھ وفا اور دارالعلوم کے ساتھ کے مفادات جو ہیں اس کا تحفظ کرے، اس کا خیال کرے، مرکز سے وابستگی رکھے۔ حضرت فقی اعظم کی رضا اسی میں ہے کہ دارالعلوم منفیہ فریدیہ کے ساتھ محبت کی جائے، دارالعلوم سے تعلق رکھا جائے، دارالعلوم سے رابطہ رکھا جائے اور دارالعلوم منفیہ فریدیہ کے ساتھ دامے، درمے، قدمے، سکھنے دارالعلوم کی مدد کی جائے۔ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس امانت کو کما کو جو ہے اس کی ہم امانت کی نگہبانی کر سکیں۔ اللہ پاک ہمارے حافظ و ناصر ہو اور اس کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور فون کے ذریعے، چٹوں کے ذریعے، زبانی طور پر ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔